बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने अहम खबरें, उसका खुलासा हस्बे मामूल। हस्बे तवक्का 9 मई के हवाले से जो JIT 2 नंबर वारदात बनाई गई, उसमें इमरान खान को कसूरवार ठहरा दिया। उस पर मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ कि उसका हल क्या है। इमरान खान का भी इस पर जवाब सामने आया और अब ये केस और ये मामला किस तरफ जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास में जो सदर ममलकत आरिफ अलवी की रुकनीत मुअत्तल और आइन की बेहुरमती का जिम्मेदार आरिफ अलवी को ठहराया। कल से नया आइनी मसला खड़ा होगा जिसका हल कुछ नहीं। मईशत के हवाले से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, अगर इमरान खान इस वक्त होते, हुकूमत होती, तो क्या ये मुआशी बहरान ठीक होता और इमरान खान की रिहाई किस वक्त मुमकिन है, एग्जैक्ट टाइम और वक्त क्या होगा। इमरान खान के खिलाफ जो साजिश है उसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं, इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन भारत के जो तैयारे पाकिस्तान में लैंड करते रहे, उनकी भी असल वजह सामने आ गई। बिलावल जरदारी भी खुलकर सामने आया और पहली दफ़ा इसने इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में बात की। लेकिन मामलात क्या है, तहरीक इंसाफ का एक वफादार आपको पता है शौकत अभी अल्लाह के पास पहुंच गया, उसकी वफा की आपने दास्तान ज़रूर सुनी होगी। उसी से मैं शुरू करता हूँ। शौकत अली लाली का ज़कात और उशर कमेटी का साबिक सूबाई वज़ीर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन बहावल नगर से जीतकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। बड़ा अच्छा आदमी था और सबसे बढ़कर वफादार। 9 मई के बाद जहाँ बहुत से लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए, लेकिन बहुत से वफादार भी सामने आए। 4 महीनों से ये रोपोश था, छुपा हुआ था, ज़बरदस्ती पार्टी छोड़ने का दबाव, रोज़ाना रेड की खबरें, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। इससे पहले शंदाना गुलजार 4-4 ठिकाने बदलती रही। तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा इस वक्त रोपोश हैं। वो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले, आपने बात सुनी होगी यार, सेनेट के जो चेयरमैन और इसहाक डार समेत जो लोग इसके इंतकाल पर अफसोस कर रहे हैं, ये सब लोग ऐसे ही मगरमच्छ हैं। ये जालिम लोग पार्टी छुड़वाना चाहते थे, इमरान खान से वफादारी छुड़वाना चाहते थे। वो दुनिया छोड़ गया, उसने पार्टी और इमरान खान को नहीं छोड़ा, हथियार नहीं डाले, वफादारी की एक मिसाल कायम की। ये जो उसकी वफात हुई, पुलिस की रेड की खबर मिली, वो अपनी जगह बदल कर एक जगह से दूसरी जगह, पहले भी कभी सरगोदा, बहावलपुर, कभी बहावल नगर, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी किधर, भाग भाग कर थक गया। इस दफ़ा बीवी और बहन साथ थी गाड़ी में, पीछे से मज़ा ट्रक ने मारी टक्कर और ये जान की बाजी हार गया, लेकिन वफा की रस्म निभा गया। माजी में जब इलाके फतह होते तो अक्सर और बेशतर कब्र में से फौजियों को निकाल कर उनकी बेहुरमती की जाती। अब इन्हें पकड़ना चाहिए था, इन्हें पैगाम कोई कंपनी को भेजे कि जाएं उसकी डेड बॉडी चेक करें, वो अमीर लाल पहुंच चुकी है वहां जाकर उसे गिरफ्तार करें, उसकी मुझसे मजम्मत भी करवाएं। और इतने जहां आपके रिकॉर्ड लगे वहां एक और सही असल डर और खौफ तो पैदा होगा लोगों का। जुल्म की इंतहा नहीं है। अदल और इंसाफ की हम बात करते हैं कि मगरिब का कानून है, यहाँ नौजवान बच्चे अक्सर सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। आपको पता है पुलिस को उसकी इजाज़त नहीं है उनका पीछा करने की। अगर उनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार पुलिस है। इसीलिए कहते हैं ना, कुफ्र का निज़ाम जो चलता है दुनिया में, जुल्म का नहीं। देखें जहाँ इंसाफ मौजूद है, अदल मौजूद है। इसराइल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी नई इजादात कर रहा है, डिवाइसेस बना रहा है कि अंधों को रास्ता दिखा रहा है। अंधे भी अब अखबार पढ़ सकते हैं, अपने सामने कुछ नज़र आता है किताब पढ़ सकते हैं। जिनकी आंखों का कैंसर है, नाबीना है, रंगों में फ़र्क नहीं समझ आता, ये इनकलाब दुनिया में आ रहा है। और हमने उनसे लिया तो क्या लिया, पेगासस सॉफ्टवेयर ले लिया, गंदी फिल्में रिकॉर्ड करवाई, ब्लैकमेलिंग के लिए गुफ्तगू रिकॉर्ड करें, ऑडियोज़ बनाए, वीडियोस बनाए। भारत जहाँ G20 कॉन्फ्रेंस हो रही, वहाँ रेडी वाला ज़मीन पर बैठ के आलू प्याज वाला, वो भी कैश इस्तेमाल नहीं करता, कार्ड टैप करते हैं। दुकानदार को स्पीकर में से आवाज़ आती है किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए, और ये 5000 का नोट ख़त्म करने के लिए पागल हो रहे हैं। अपने सारे पैसे लोगों ने 5 हवाई जहाज़ों में, चार्टर्ड जहाज़ों में फरवरी से जुलाई तक पिछले साल में सारे निकलवा लिए। ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी है। भारत के 5 जहाज़ों ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, आपको याद होगा, 2-2 घंटे खड़े रहे, और चार्टर्ड जहाज़ों में इनके सारे वो डॉलर्स निकल चुके हैं। अब पीछे कुछ भी नहीं बचा। अब अगले हफ्ते PIA को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं जिसमें खसारा ना हो, जो तबाह बर्बाद ना हो, जहां इन्होंने अपने लोग ना भर्ती किए हो। एक दफ़ा पूरे का पूरा मुल्क अगर प्राइवेटाइज करते हैं, जान शायद इनकी छूट जाए। ये मुफ्त देने की PIA कोशिश करते थे। आपको पता है पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो गैर मुल्कियों के पास नहीं है। बाकायदा तौर पर कोई लीजिंग है, कोई आउटसोर्सिंग, कोई रेंट है, कोई गिरवी है, कोई सेल है, चाहे कोई एम्बेसी है, कोई एयरपोर्ट है, कोई मोटरवे है, कोई इदारा आप नाम ले जो इन्होंने ना छोड़ा हो। सारे के सारे बेच डाले। जज जर्नलिस्ट सब खा गए। 36 करोड़ सूद के बार जजेस को दे रहे हैं, जिसपे पहले करोड़ों की तनख्वाहें और मरात। और इंसाफ की हालत ये कि एक छुट्टी पर एक जज चला जाए, पीछे दूसरा जज कोई नहीं। और छोटी अदालतों में हमायूं दिलावर है, तो ऊपर वाली अदालतों में जस्टिस उमर बंदयाल, दरमियान में जज आमिर फारूक बैठे। इन्हें कोई दिखाए अफगानिस्तान की वो तस्वीर दिखाए, चीफ जस्टिस रक्शे से उतर रहा है
اور وہاں سے کہتے ہیں دہشت گردی آتی ہے، وہاں سے انصاف کیوں نہیں آتا؟ ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ ڈیپوٹیشن پہ افغانستان سے 8 جج بلائیں، سارا نظام اگر ٹھیک نہ ہو میرا نام بدل دیں۔ دنیا میں 130 نمبر پر انصاف کیوں ہے؟ کیونکہ جج انصاف سے زیادہ دلالی کرتے ہیں۔ آج وہ ایک دوست کہہ رہا تھا، شاید آپ کی ویڈیو شاید چیف جسٹس دیکھ لے، انہیں کچھ کہتے ہیں، میں نے کہا انہیں اب کیا کہنا ہے؟ انہیں اب مبارک دیں، آپ ریٹائر ہو رہے ہیں ایڈوانس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کے ساتھ وہ بڑا جج بات کرے گا، اور وہ بات کرے گا کس دن؟ حشر والے دن۔ میدان میں ان سے پوچھے گا، لوگ مارے گئے، ظلم و ستم ہوا، تم خاموش رہے، تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ جو دباؤ تھا، جو مجبوری تھی، اب مجھے بتاؤ، چھوڑو لوگوں کو، اب یہ جانے اور وہ جانے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ختم۔ اب دیکھیں برطانوی وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا جنگ عظیم میں، تباہ شدہ برطانیہ پہ کھڑے ہو کے، کہ اگر انصاف ہوا تو ہم دوبارہ عظیم قوت بنیں گے۔ آج بنے ہوئے ہیں ہندوستانی وزیر اعظم۔ اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا بھی گانا بنایا، وہ ڈاکٹر جہانگیر ترین کا جو کام کرتا ہے سوشل میڈیا، اس کا ہیڈ ہے، اس کے ساتھ مل کر گانا بنایا، سارا ہندوستان کی نقل، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، ایک سے ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اچھل رہی ہے، ایک صحافی کے دل کا آپریشن ہوا، اسے پوچھے جو 17 کروڑ لوگوں سے تمہیں صحت کارڈ چھین لیا، ایک صحافی کا علاج کروا دیا، اللہ اسے صحت دے، لیکن یہ 17 کروڑ لوگ کیا ہے؟ افریقہ سے آئے تھے۔ مہنگائی سے لوگ اس قدر تنگ، اور یہ سرکاری بابو ان نامعلوم جگہوں پر جا کر، دور دراز علاقوں میں، نام بھی نہیں یقین کریں سنے ان علاقوں کے، خانوزئی، مطلب وہاں کے جو لوگ انہیں تو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں علاقوں کے نام، وہاں پہ کھمبوں پہ چڑھ کے تحریک انصاف کا صرف جھنڈا اتارنے کے لیے ریاست کی پوری مشینری استعمال ہو، ایک جھنڈا اتارنے کے لیے۔ اندازہ کریں ذرا، جو بچ گئے ہیں ان کے اوپر وہ انہوں نے بندے چھوڑے ہوئے کھلے اپنے۔ یہ چاہتے ہیں تو قیمتیں کنٹرول کر سکتے، لوگوں کو انصاف دے سکتے تھے، امن دے سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے۔ ان کا زور کدھر؟ جھنڈوں پر، اور جھنڈوں پر یا ڈنڈوں پر۔ وہ محمود خان کہتا ہے پاک فوج کو مزید مضبوط کریں، اللہ کرے کریں۔ پرویز خٹک کہتا ہے آئندہ انتخابات کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے۔ میں وہ شریف افضل کا بیان سنا تو بڑا زبردست نے جواب دیا ہے، پیٹ میں میرے تو ہنس کے درد پڑ گیا۔ اس نے کہا پرویز خٹک تو حقیقی معنوں میں ایک گنا بھی نہیں مطلب توڑ سکتا، معاف کیجیے، گنا بھی نہیں توڑ سکتا، تحریک انصاف کیا توڑے گا؟ خیر اب بات مجھے امپورٹنٹ کرنی 90 دن کے الیکشن کی۔ یہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے دیکھے 2 ٹوک سیدھی بات کر دی کہ صدر عارف علوی عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان اگر نہیں کرتا تو یہ آئین کی بے حرمتی کا ذمہ دار ہے۔ یہ آج کا جو دن ہے، یہ جو آج گزر رہا ہے، یہ عارف علوی کی صدارت کا آخری دن ہے، اہم دن۔ 12 بجے 5 سال پورے ہو جائیں گے، یہ چوتھا صدر ہوگا۔ اب اگر یہ تاریخ نہیں دیتا تو جو کل اگر تاریخ دیتا ہے تو غیر متنازع آئینی اس نے کام ڈال دینا ہے، وہ متنازع ہو کے عدالتوں میں خجل خوار یہ فیصلہ ہوتا رہے گا۔ ابھی کچھ گھنٹے ہیں، دیکھیں شاید عارف علوی اللہ جانے پر، بہرحال وہ اچھی طرح یہ بات جانتا ہے کہ یہ واردات کیا ہے، وہ ڈال کے پھر عدالتوں میں ڈال دیں۔ لیکن اب نوجوانوں کو سب باتیں پتہ ہے، ایک ایک چیز نوجوان بچہ جانتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح جب بلاول آج کہتا ہے تحریک انصاف کو چنیں تو ہم قبول کر لیں گے۔ بندہ پوچھے 2018 میں کیا تکلیف تھی؟ تحریک انصاف کو عوام نے چن لیا تھا، اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے اس نے نعرہ لگایا تھا، یہ سب سے زیادہ شور مجھے، یہ منافقین ہیں سارے، فضل الرحمان زرداری، ان کا مقصد صرف اور صرف اقتدار اور چچوڑی ہوئی ہڈیاں چننا، سیاسی دشمنی۔ کہتا ہے جی سیاستدان جیلوں میں تکالیف کا مقابلہ کر رہے ہیں، انہیں میں کہتا ہوں گھبرانا نہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بلاول کے، اسے اسی لیے سیاستدان اور وہ جیلیں یاد آ رہی ہیں۔ اس نے کہا تھا نا الیکشن میں تاخیر کا سوال بھاگنے والوں سے کریں، تو بھاگنے والے کون اگر آپ کھڑے ہیں؟ وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست پیغام بھیج رہا ہے۔ اس کی اتنی جرت نہیں، نام لے خان کو کہہ رہے سیاسی ٹریننگ کروائے خان کی۔ عمران خان سے جیلر نے بھی ویسے کہا تھا آپ پہلی دفعہ ہیں، عمران خان نے اسے کہا جب تم پیدا نہیں ہوئے تو میں اس وقت جیل سے ہو کے نکل گیا تھا۔ لیکن ایسا کم ظرف اور گھٹیا دشمن ملا خان کو، عورتوں پر حملہ۔ اب دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے 3 سوالات کے جواب دیے، پورا کیس ختم ہو جاتا اس پہ۔ کیمرہ سب سے بڑا گواہ، ہائی کورٹ کیمرہ کس نے بند کیا، فوٹیج ڈیلیٹ کس نے کی، یہ کس نے آگے پیچھے کیا سارا؟ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی یہی ہوا، وہاں بھی کیمرے بند، رجسٹرڈ چوری، پھر کور کمانڈر کے گھر کیمرے بند سارے۔ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، سیدھا سادہ کیس ہے۔ لیکن انہوں نے جس طرح JIT بنائی، جس طرح پاکستان میں پہلے 2000 دفعہ JIT بن چکی ہے، اور وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تک تو شائع نہیں کر سکے، یہ JITs کون یقین کرتا ہے ان ظالموں پہ؟ جیل میں انہوں نے عمران خان کو تنگ کر کے دیکھ لیا ہے، یہ سوتے میں لائٹ جلا دیتے ہیں، کبھی پنکھا بند کر دیتے، کبھی سالن میں مرچیں ڈال دیتے ہیں کہ جی تنگ ہوگا، ناز و نام میں پڑا سیلیبریٹی یا غصہ کرے گا۔ اب بشرا بیگم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، یہاں سے ٹوٹے گا۔ خان نے جواب بھیج دیا، اس کا خان نے قوم کو بھیج دیا پیغام کہ آپ کا لیڈر آپ کی نظروں میں کبھی نہیں جھکنے دے گا آپ کی نظریں، میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں،
آپ لوگ بھی ڈر دیکھیں میری ویڈیو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے مجھے کمنٹ میں جواب چاہیے، اس پلیٹ فارم پہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں جواب لکھیں نیچے کہ عمران خان صاحب ساری قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تاکہ دیکھنے سننے والوں کو نظر آئے کہ عوام کا جواب خان کو اور خان کا جواب انشاءاللہ عوام کو مل گیا ہے۔ یہ جو 9 مئی انہوں نے اپنی طرف سے جوائنٹ انویسٹیگیشن بنائی، اس میں عمران خان کے ساتھ اسد عمر، محمود قریشی، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی دونوں بہنوں کو بھی شامل کر دیا انہوں نے۔ اندازہ کریں، جیسا میں نے کہا عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں، حالانکہ سب لوگوں نے ویڈیوز دیکھی کہ عمران خان کی بہنیں لوگوں کو روک رہی تھیں، یہ جان بوجھ کر بشرا بی بی اور ان دونوں بہنوں کے نام ڈال کے دباؤ بڑھائے، تاکہ لوگ پوچھتے ہیں خان رہا کب ہوگا، کوئی تاریخ بتائے، کوئی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ when you hit rock bottom and survive there are very things that life can scare you، مطلب اس میں مطلب یہ اس کا ہے کہ بہت کم چیزیں ایسی ہیں اس کے بعد آپ کو مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہوگی۔ دوسرے معنوں میں یہ زمین کی تہہ سے ابھی ٹکرائے ہیں تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ان کا راک باٹم ہے، لیکن ابھی انہوں نے شاید مزید نیچے جانا ہے۔ معاشی بحران آ چکا ہے اور حال ان کے پاس کوئی نہیں۔ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، یہ عمران خان سے NRO لینے جائیں گے، یہ معاہدہ بھی کریں گے، یہ 2019 کی معاشی پالیسیاں دوبارہ لگائیں گے، 5 سے 10 سال تک عمران خان کی وہ جو ڈائریکشن تھی چلائیں گے، پہلے 4-5 سال مشکل ہوگی، جس میں سے دیکھیں لوگ عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں گزر سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی عمران خان باہر کب آئیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، جب حالات تباہ و برباد ہوں گے، جب یہ ایک مسیحا کی طرح ڈھونڈیں گے، جو حالات میں نے آپ کو ابھی بتائے سارے بد سے بدتر ہوں گے، ہر گزرتا دن ان کی قوت برداشت جواب دیتی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے یہ خود چل کر عمران خان کے پاس جائیں گے، خود عمران خان کو باہر لاکھوں کے مجمع میں کھڑے کریں گے، استقبال بھی کریں گے۔ خان کی داڑھی بھی ہوگی، شاید کمزور بھی ہوگا، اس کے منہ سے جب الفاظ نکلیں میرے پاکستانیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دن میرا نہیں خیال کوئی آنکھ ایسی ہوگی جو نم نہیں ہو، لوگ جذبات سے ایک دوسرے گلے لگ کے رہیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کی انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ یہ امتحان ہے عمران خان کا بھی، آپ کا بھی، اس کا امتحان آپ کو پتہ ہے، وہ اس کی کوئی فکر نہیں، بس آپ لوگ نہ گھبرائیں۔ اکثر تاریخ پڑھتے ہیں ہم لوگ، واقعہ کربلا آتا ہے ذکر ذہن میں، دنیا کی تاریخ دیکھیں، ٹیپو سلطان سراج الدولہ کی داستان آتی ہے، غصہ، غم، دکھ، یہ سارے جذبات اٹھتے ہیں کہ ایسے ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم، غدار بھی رہے، اس طرح معاملات ہوتے رہے، چاہے وہ کوفہ والے ہوں یا میسور والے ہوں۔ پھر اس راستے پر دیکھیں تو جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ لوگ مایوس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو اللہ کی ذات نظر آتی ہے، کیونکہ جتنا بڑا رتبہ اتنی بڑی قربانی، سیدھی سی بات ہے۔ زندگی میں یہ واقعات قوموں پر بھی آئے، رہنماؤں پر بھی آئے، وہ انہی سے گزرتے ہیں، ہمیں تو صرف 76 سال ہوئے ہیں، ہم جن کے حوالے دیں ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے، تو اس لیے آپ نے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، یہ بڑا اچھا وقت ضرور آئے گا اور جلد آئے گا۔ جو وقت ہر گزرتا دن میں نے آپ کو ان کی قوت برداشت ٹوٹتی جائے گی، آپ لوگوں کا بس صبر ہے، یہ جو مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس میں سے بس آپ گزر جائیں۔ پاکستان پر اللہ رحم کرے، اپنا خاص خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔